السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 30 مئی 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 2 ذی الحجہ 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ جموں کشمیر پولیس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر یونٹ نے مشتبہ دہشت گردانہ روابط کی جاری تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر وادی کشمیر میں متعدد مقامات پر آج جمعے کی صبح تلاشی مہم شروع کی۔ حکام نے آج یہ بات بتائی۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ کارروائیاں دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے مشتبہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے ایک بڑی تحقیقات کا حصہ ہے۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر ٹیموں نے خطے میں سرگرم دہشت گرد نیٹ ورک سے متعلق شواہد حاصل کرنے کے لیے نامعلوم مقامات پر مربوط چھاپے مار رہے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس نے دہشت گردی سے لڑنے اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر حساس علاقوں میں سیکورٹی بھی سخت کر دی گئی۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی قومی ترجمان ڈاکٹر راگنی نائک نے وزیراعظم نریندر مودی اور بی جے پی پر آپریشن سندور کے حوالے سے سخت الفاظ میں تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ سندور کا رنگ اور انداز مختلف ریاستوں میں مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ہر سناتنی ہندو شادی شدہ عورت کے لیے اس کی اہمیت ایک جیسی ہوتی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کیا بی جے پی اور سنگھ پریوار کے لوگوں کو سندور کی یہ روحانی اور ثقافتی اہمیت سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ نریندر بابو کو ایک چٹکی سندور کی اہمیت اور قیمت معلوم ہی نہیں۔ راگنی نائک نے کہا کہ سندور صرف ایک آرائش نہیں بلکہ سہاگ، عزت، محبت، اعتماد اور 7 جنموں کے بندھن کی مقدس علامت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہی سندور جو عورت کی مانگ کو سجاتا ہے، آج اسے نریندر مودی اپنی سیاست کی سطحی مہمات میں استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مودی حکومت نے آپریشن سندور کا باقاعدہ اعلان کیا اور ہر گلی، ہر ضلع میں فوجی وردی پہنے افراد کی تصاویر کے ساتھ اس کا پرچار شروع کر دیا ہے، جو سندور کی اہمیت اور اس کی حرمت کی خلاف ورزی ہے۔ بی جے پی کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ ان کے مطابق بی جے پی کا منصوبہ ہے کہ وہ مودی حکومت کی دوسری سالگرہ کے دن سے گھر گھر جا کر سندور تقسیم کرے گی۔ راگنی نائک نے سوال اٹھایا کہ اگر بی جے پی واقعی خواتین کی فکر کرتی ہے تو وہ ان عورتوں کے گھروں میں کیوں نہیں جاتی جن کے شوہر نوٹ بندی، کورونا، کسان تحریک یا معاشی دباؤ میں جان گنوا بیٹھے ہیں۔ ملک کی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ نے دفاعی خریداری کے پروجیکٹوں میں اکثر ہو رہی تاخیر پر کھل کر فکرمندی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ معاہدے پر دستخط کرتے وقت ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ڈیلیوری ملنے میں تاخیر ہوگی یا وہ ملیں گے ہی نہیں۔ میں ایک بھی پروجیکٹ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا جو وقت پر پورا ہوا ہو۔ آخر ہم ایسے وعدے ہی کیوں کریں جو پورے نہیں ہو سکتے۔ فضائیہ چیف نے ڈیفنس سسٹم میں تاخیر کے کئی معاملوں کی طرف اشارہ کیا، خصوصاً سوزیشی پروجیکٹوں سے متعلق معاملوں کی طرف۔ لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیجس MK-1A جنگی طیارے کی ڈیلیوری رکی ہوئی ہے، جو فروری 2021 میں ہو جانی چاہیے تھی۔ آرڈر کیے گئے 83 طیاروں میں سے اب تک کوئی بھی طیارہ ہمیں نہیں ملا ہے۔ آخری اطلاع یہ تھی کہ گزشتہ سال مارچ میں ڈیلیوری شروع ہوگی، لیکن آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہندوستان کے 7 کل جماعتی وفود کا دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ اب بھی جاری ہے۔ اس دوران ایک وفد میں شامل AIMIM سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی بھی پاکستان کی پول کھولنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پڑوسی ملک کی قلعہ کھولی اور بتایا کہ ممبئی حملوں کے بعد ہماری حکومت کے تفتیش کار پاکستان گئے، انہیں سارے ثبوت دیے، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ کچھ بھی آگے نہیں بڑھا۔ پاکستان کو اس دہشت گردانہ مقدمے میں آگے بڑھنے کے لیے تب مجبور ہونا پڑا جب پاکستان کو FATF کی گرے فہرست میں ڈال دیا گیا۔ اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ اب بھی پاکستان کو اس لسٹ میں ڈالا جائے اور یہ کام فوراً ہونا چاہیے۔ اویسی نے اس کے لیے عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب سے تعاون مانگا ہے۔ اویسی نے مزید کہا کہ جرمنی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور ہندوستان چاہتا تھا کہ ساجد میر پر مقدمہ چلایا جائے، لیکن پاکستان نے کہا کہ وہ مر چکا ہے، مگر کچھ سال بعد پاکستان FATF کی کمیٹی کے سامنے آیا اور کہتا ہے کہ ساجد میر زندہ ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ملک کہہ رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے اچانک زندہ ہو گیا؟ پاکستان کے اسی رویے کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے روکنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی ضروری ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی مغربی بنگال کے دورے پر پہنچے، جہاں انہوں نے ریاست میں امن و امان کی صورتحال پر ممتا بنرجی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مرشد آباد میں ہوئے حالیہ تشدد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرشد آباد میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی شرمناک ہے۔ TMC کے لوگ گھروں کو نظر آتش کرتے ہیں۔ انہوں نے بالواسطہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں قانون کی بالادستی نہیں رہی ہے۔
دوسری طرف وزیراعظم کے بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ٹی ایم سی کی سربراہ اور مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ آج وزیراعظم نے جو کچھ کہا اس سے ہمیں افسوس ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے وزیراعظم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپریشن سندور کے حوالے سے بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور کا نام جان بوجھ کر سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ جب تمام اپوزیشن پارٹیاں متحد ہو کر قومی مفاد میں بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کا موقف پیش کر رہی ہے تب مرکزی حکومت سیاسی ہولی کھیلنے میں مصروف ہے۔ ہم آپریشن سندور کی حمایت کرتے ہیں مگر وزیراعظم ملک بھر میں سیاسی ریلیاں کرنے میں مصروف ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ اپوزیشن کے وفد دنیا میں ہندوستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے جرأت مندانہ فیصلے لے رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کریں گے کیونکہ یہ ہمارا مادر وطن ہے، لیکن کیا کہ یہ وقت ہے کہ اس ملک کے وزیراعظم ایسی باتیں کریں؟ انہوں نے وزیراعظم مودی کو چیلنج بھی دیا اور کہا کہ ان کے لیڈران ان کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آپریشن سندور کی طرز پر آپریشن بنگال کریں گے۔ میں انہیں چیلنج دیتی ہوں، اگر ان میں ہمت ہے تو کل ہی انتخابات کروائیں، ہم تیار ہیں۔ کرناٹک کے گورنر گہلوت نے سرکاری خریدی ترمیمی بل میں شفافیت کے تعلق سے اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حکومت کی تازہ درخواست پر کہا ہے کہ وہ واضح کر چکے ہیں کہ انہوں نے اس بل کو صدر جمہوریہ کے غور کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ گہلوت نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے فیصلے کی مدافعت کی۔ کانگریس حکومت نے کانٹریکٹس میں مسلمانوں کو تحفظات دینے کے لیے یہ بل منظور کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ریاستی حکومت نے گورنر گہلوت سے خواہش کی تھی کہ وہ اس بل پر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ بل مارچ میں ریاستی مقننہ میں منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت 1 کروڑ روپے تک کے تعمیراتی کانٹریکٹس میں مسلمانوں کو 4% تحفظات فراہم کیے گئے۔ اس کے علاوہ SC/ST کے لیے بھی تحفظات کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ حکومت نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے گزشتہ ماہ کے فیصلے کے پس منظر گورنر کا فیصلہ برقرار رکھا نہیں جا سکتا۔ حال ہی میں سپریم کورٹ نے بلوں کو صدارتی منظور کے لیے محفوظ رکھنے کے تمل ناڈو گورنر کے اقدام کو غیر قانونی، یک طرفہ اور نقائص سے پر قرار دیا تھا۔ جموں کشمیر محکمہ سیاحت کے خصوصی بارڈر ٹورزم پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد سرحدی علاقوں میں سیاحتی امکانات کو فروغ دینا اور سرحد پر مقیم عوام کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ اس خصوصی موقع پر بالی ووڈ اداکارہ ہما قریشی نے بھی شرکت کی، جنہوں نے BSF اہلکاروں، ان کے اہل خانہ اور سرحد پار فائرنگ سے متاثرہ مقامی رہائشیوں سے ملاقات کی اور ان کے تجربات سنے۔ انہوں نے BSF کے جوانوں کی قربانیوں کو سراہا اور کہا کہ ان کی بے لوث خدمات ہی ملک میں امن و امان کی ضمانت ہے۔ ہما قریشی نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان لوگوں سے مل رہی ہوں جو روزانہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ سبھی حقیقی ہیرو ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں BRS کی MLC کویتا نے آج ایک سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ BRS کو BJP میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کی انہوں نے سخت مخالفت کی تھی۔ پارٹی قائدین نے انہیں نظام آباد لوک سبھا انتخابات میں شکست دی ہے۔ وہ پیٹھ میں خنجر گھونپنے والی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ KCRE پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ BRS میں شامل ہیں۔ کویتا نے کہا، مجھے ریونت ریڈی کے مخبر کہنے والے کیا BJP کے مخبر تو نہیں؟ کویتا نے آج اپنی قیامگاہ پر میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے راست اور بالواسطہ KTR اور ہریش راؤ پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ کویتا نے کہا کہ وہ اپنے ڈیڈی کو 1 نہیں 100 مکتوبات روانہ کریں گی۔ اس سے کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ گھر کی بیٹی کے خلاف پیڈ آرٹسٹوں سے مہم چلانے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ بات سب جانتے ہیں۔ مجھے ریونت ریڈی کے مخبر کہنے والے کیوں BJP کے ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے؟ کویتا نے کہا کہ وہ جب شراب اسکیم میں جیل میں تھی تبھی MLC کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پارٹی صدر KCR نے مستعفی ہونے سے روک دیا۔ جب میں جیل میں تھی، پارٹی قائدین BRS کو BJP میں ضم کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ جب یہ تجویز میرے سامنے آئی تو میں نے کھل کر اس کی مخالفت کی اور کہا کہ میں 6 ماہ نہیں بلکہ 1 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن BRS کو ہرگز BJP میں ضم ہونے نہیں دوں گی۔ تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کے تحت پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے 140 کروڑ ہندوستانیوں کی عزت نفس کا سودا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کارروائی اور مقبوضہ کشمیر کو حاصل کرنے کا نادر موقع ہندوستان نے گنوا دیا ہے اور اچانک سیز فائر کے سبب ہندوستانی افواج کے حوصلے پست کیے ہیں۔ ریونت ریڈی ملکاجگیری میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی ہدایت پر منعقدہ جے ہند ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں کانگریس کارکنوں اور عوام نے شرکت کی۔ میرچل اسمبلی حلقے کے باچوپلی سے ریلی کا آغاز ہوا اور KGR کنونشن سینٹر پہنچ کر ریلی جلسے عام میں تبدیل ہو گئی۔ ریلی میں AICC انچارج تلنگانہ میناکشی نٹراجن، صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ، ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، سریدھر بابو، پونم پربھاکر، AICC ایکس سروس مین سیل کے صدر نشین کرنل روہت چودھری، رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان، رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو، رکن کونسل وجے شانتی، سابق رکن راجیہ سبھا ہنمنت راؤ اور
دوسروں نے شرکت کی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد سارے ملک نے ایک آواز ہو کر مرکزی حکومت کی تائید کی تاکہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے۔ کانگریس قیادت نے کل جماعتی اجلاس میں سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے مرکزی حکومت کی مکمل تائید کی اور فوج کو مکمل اختیارات دینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے تحت محض 4 دن کی جنگ کے بعد امریکی صدر کی دھمکی پر ہندوستان نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ جنرل سیکرٹری پردیش کانگریس کمیٹی اور انچارج حلقہ اسمبلی نامپلی محمد فیروز خان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ وقف ترمیمی قانون کے خلاف 31 کو دھرنا چوک پر احتجاج میں بڑے پیمانے پر حصہ لیتے ہوئے مرکز سے اپنا احتجاج درج کرائیں۔ فیروز خان نے اپیل جاری کرتے ہوئے وقف ترمیمی قانون کو ملک کی تاریخ کا سیاہ قانون قرار دیا اور کہا کہ دستور میں اقلیتوں کو دیے گئے حقوق کی سرعی خلاف ورزی کرتے ہوئے نریندر مودی حکومت نے قانون وضع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف قانون کے ذریعے مرکزی حکومت نے ملک کو مذہبی اساس پر تقسیم کرنے کی سازش کی ہے۔ مرکزی حکومت کی اس منصوبہ بندی کے خلاف ملک کی تمام سیکولر اور جمہوری طاقتوں نے احتجاج کیا ہے۔ فیروز خان نے کہا کہ یہ قانون اگرچہ مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن مستقبل میں دیگر اقلیتی طبقات بھی مرکز کی سازش سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دھرنا چوک پر مخالف وقف ترمیمی قانون مارچ کا اعلان کیا ہے جس میں تمام طبقات کو کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے مرکز سے اپنا احتجاج درج کرانا چاہیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے متنازع رکن اسمبلی ملون راجا سنگھ نے ایک سنسنی خیز ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ کویتا نے BRS کو BJP میں ضم کرنے کا جو انکشاف کیا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ BRS کے قائدین BJP ہائی کمان سے رابطے میں تھے اور پارٹی کو BJP میں شامل کرنے کی بات چیت کی تھی۔ جب بھی انتخابات آئے ہیں BRS نے BJP کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کیا ہے اور ساتھ ہی راجا سنگھ نے کہا کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر BRS سے بڑا پیکیج ملتا تو تلنگانہ BJP قائدین BRS میں شامل ہو جاتے۔ BRS سے BJP کی خفیہ ساز باز اور پارٹی کے سینئر قائدین کی دوستی کی وجہ سے BJP کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، ورنہ BJP تلنگانہ میں برسر اقتدار آ جاتی۔ BJP کو انتخابات میں کیوں اکثریت حاصل نہیں ہو سکی، اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ملون راجا سنگھ نے کہا کہ ہر انتخابات میں BJP کے قائدین BRS سے گٹھ جوڑ کر چکے ہیں جس کی وجہ سے BJP کو شدید نقصان ہوا۔ پارٹی کے ہر کارکن یہ بات جانتے ہیں لیکن کسی نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت نہیں کی۔ اگر پارٹی ہائی کمان تک یہ بات پہنچائی گئی تو انہیں پارٹی سے معطل کرنے کا بھی ڈر تھا۔ ملون راجا سنگھ نے ایک مکتوب جاری کرتے ہوئے یہ چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اتوار 1 جون کو دوپہر 2 بجے تا شام 5 بجے دھرنا چوک اندرا پارک لوور ٹینکمنٹ پر وقف ترمیمی قانون کے خلاف دھرنا منظم کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بورڈ کے ارکان، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران، پرسنل لا بورڈ کی مجلس منتظمہ برائے وقف بچاؤ دستور بچاؤ مہم تلنگانہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ مسلمان مرد و خواتین، بزرگ اور نوجوان حیدرآباد میں اتوار کو منعقد شدنی احتجاجی دھرنے میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے اسے کامیاب کریں۔ اس اجلاس میں مولانا مفتی خلیل احمد امیر جامع نظامیہ کے علاوہ مولانا متین الدین قادری رکن مسلم پرسنل لا بورڈ، ڈاکٹر مشتاق علی رکن مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی رکن مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا رکن مسلم پرسنل لا بورڈ اور دوسرے شامل تھے۔ اس اجلاس میں واضح کیا گیا کہ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ تمام مسلکوں، جماعتوں کا نمائندہ ادارہ اور طاقتور آواز ہے۔ بورڈ کی جانب سے حیدرآباد میں اتوار کو احتجاج منظم کیا جا رہا ہے۔ ذمہ داروں نے کہا کہ وقف کی حفاظت ہمارا مذہبی فریضہ اور دستور کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے۔ پولیس نے شہر حیدرآباد میں بڑھتے ہوئے سائبر جرائم کے خلاف ایک مؤثر اور تاریخی اقدام کے تحت تمام 7 زونز میں زونل سائبر سیلز کا آغاز کیا۔ یہ اقدام تیزی سے بڑھتے ہوئے سائبر خطرات کے خلاف مقامی سطح پر فوری، مؤثر اور مربوط حکمت عملی فراہم کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ موجودہ وقت میں سائبر جرائم کی شرح اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور حالیہ سالوں میں درج مقدمات کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا، جو نہ صرف ان جرائم کے بڑھتے ہوئے رجحان بلکہ عوامی شعور میں اضافے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس موقع پر پولیس کمشنر CV آنند نے کہا کہ 2019 سے 2020 کے درمیان سائبر جرائم کے واقعات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ 2019 میں 1393 مقدمات درج ہوئے تھے، جو 2020 میں یہ تعداد بڑھ کر 2550 ہو گئی۔ یہ اضافہ ممکنہ طور پر کورونا وبا کے دوران آن لائن سرگرمیوں میں اضافے کے باعث ہوا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 2015 سے 2024 کے درمیان سائبر جرائم کے معاملات میں 786% اضافہ ہوا ہے اور ہر سال ان مقدمات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صورتحال مؤثر اور جدید انسدادی اقدامات کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے ریاست آندھرا پردیش کے وجے نگرم دہشت گردی سازش کے کیس میں آج حیدرآباد اور سکندرآباد کے 4 مقامات پر دھاوے کیے گئے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں سراج اور سمیر کو دہشت گردی سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں مزید پوچھ تاچھ کے لیے تحویل میں لیا گیا ہے۔ سمیر کا تعلق سکندرآباد کے بھوئی گوڑے سے بتایا گیا۔ موثوق ذرائع کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن کے عہدیداروں نے آج سمیر کی قیامگاہ اور ایک مقام کے علاوہ پرانے شہر کے دیگر 2 مقامات پر دھاوے کیے۔
قومی تحقیقاتی ایجنسی اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ نوجوان کے ساتھ کون کون رابطے میں تھے۔ دھاؤں کے دوران الیکٹرانک آلات ضبط کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ ان دونوں سے وجے نگرم پولیس کے ساتھ NIA نے بھی پوچھ تاچھ کی تھی۔ اس نوجوان کو ایک مرتبہ پھر مزید پوچھ تاچھ کے لیے تحویل میں لیے جانے کا امکان ہے۔ اسی اثناء میں معلوم ہوا ہے کہ سمیر کے ساتھ ورنگل کا ایک شخص رابطے میں تھا۔ اس کے گھر پر بھی دعوے کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ NIA کے عہدیدار سمیر کے موبائل فون کی بھی گہرائی کے ساتھ جانچ کرتے ہوئے یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حالیہ عرصے میں وہ کن افراد کے ساتھ رابطے میں تھا۔